بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ الف لام را، اب یہاں پر 13 پارہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد 14 پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ ہجر کے ساتھ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہاں سے 14 پارہ شروع ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف، اب یہاں پر یہ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کافر کیوں ایسی خواہش کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے، کون کون سے ایسے اوقات، کچھ ایسے اوقات بھی ہوں گے کہ جب کافر بھی یہ خیال کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو ایسے کون سے مقامات ہو سکتے ہیں، کون سے ایسی اوقات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایسی خواہش کریں گے۔ اب جیسے کہ کافروں کو دیکھیے اپنی، جب وہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ان کی سابقہ زندگی جو ہے ان کے اعمال حسرت بن کر ان کو ندامت اور حسرت اور شرمندگی کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اپنے مقابلے میں وہ مسلمانوں کو کیا دیکھیں گے؟ عزت مل رہی ہے ان کو، فلاح و بہبودی سے سرفرازا جا رہا ہے، جنتوں میں ان کو بھیجا جا رہا ہے، فرشتے ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی پھر وہ کیا خیال کریں گے؟ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ کہ یودو ارادہ کرنے سے، کہ ارادہ کریں گے، کاش وہ کیا سوچیں گے؟ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی دیکھیے کہ کافروں کی کیسی پٹائی ہوئی تھی، فرشتے آسمان سے اترے تھے اور پھر انہوں نے اس طریقے سے کافروں کی پٹائی کی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں پر ان کو یہ خیال ہوگا کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی دیکھیں کہ فرشتے کافروں کی جان کیسے قبض کریں گے، مار مار کر، سختیوں سے، اور اسی کے برخلاف مسلمانوں کی روح کیسی، مومن بندوں کی روح کیسی قبض کی جائے گی؟ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان کو خوشخبریاں دی جائے گی، ان کے لیے جنت کا کفن آئے گا۔ تو اس طریقے سے بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پر کافر یہ سوچیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مومن ہوتے۔ تو ان کو جب قیامت کے دن کافر اپنے کچھ گناہ گار مسلمانوں کو بھی، اب یہ بھی ہوگا کہ ایسی آرزو کا یہ وہ دیکھیں گے، اور کچھ کیا ہوگا جب قیامت کے دن کافر کچھ گناہ گار مسلمانوں کو، اب ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے نیکی ہو، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، لیکن کچھ گناہ گار جو مسلمان ہیں جب وہ دوزخ میں ہوں گے اور کافر لوگ جب ان کو اپنے ساتھ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو، تو تمہارے ایمان لانے کا اور توحید کا تم کو کیا فائدہ ملا؟ وہ ایسا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے کہ کوئی بھی توحید پرست جو موحد ہے، جو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، ساروں کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آیت پڑھی کہ آخری موقع جب ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ تو ایسے بھی وقت، کئی ایسے اوقات ہوں گے جب کافر بھی یہ تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریے، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل رکھیں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس جو کافر سے مراد، ہم جیسے کہ میں آپ کو بار بار کہتی رہتی ہوں، کافر سے مراد کوئی نان مسلم نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے۔ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بھولا ہوا ہے، مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، صرف نام کا مسلمان، نہ اس کے پاس کوئی نماز ہے، نہ اس کے پاس کوئی دین دور دور تک ہے، نہ اس قرآن کی کوئی تعلیم نہ اس کے پاس ہے، نہ اس کی اولادوں کے پاس ہے۔ تو ایسے سارے لوگوں کو کافر کی لسٹ میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ دنیا ہی ان کا پہلا بھی، فکر اول بھی دنیا ہے، فکر آخر بھی ان کا دنیا ہے۔ تو جو ان کی دنیا کی جو فکریں ہیں ان کی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، لمبی لمبی امیدیں ہیں، لمبی لمبی آرزویں ہیں، اب یہ پڑھائی کرنا ہے، اب اس کے بعد یہ جاب کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایسا گھر لینا ہے۔ یہ کیا ہے؟
آرزویں ہیں، لمبی لمبی آرزویں ہیں، اور یہی ان کو غافل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، آخرت سے، موت سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، جنت اور دوزخ سے، یہ ساری چیزوں سے ان کو یہ ساری چیزوں نے غافل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نہیں پڑی۔ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا، جو ہدایت پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ساری بہنوں نے کہا تو مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش ہے نا کہ ہدایت کے راستے ہمیں ملیں، تو آپ کے لیے دیکھیے کہ کیسے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ ایک راستہ یہ، آپ جب میری کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول دیے کہ آپ نئے نئے راستوں پر جا رہے ہیں، نئے نئے دین کا اور زیادہ علم سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان بھی کر دیتا ہے، اس کے وقتوں میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، اس کے شوق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے سیکھنے سکھانے میں۔ اب یہ دیکھیے کہ کہیں کوئی پریشانی نہیں آتی، بچوں کی طرف سے نہیں، شوہر کی طرف سے نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں آتی کہ وہ آسانی سے یہ سارے راستوں کو طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے لوگ جو نا کہ وہ صرف کیا چاہتے ہیں، وہ انجوائمنٹ، کھانا پینا گھومنا پارٹی شارٹی، یہی ان کی لائف ہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسی لائف ملے۔ اور دیکھیے نا کہ ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ ایسی انجوائے کرنے والی لائف ملے۔ تو ایسے جو لوگ، جو دوسرے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کی زندگیوں سے وہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو وہ نہ کریں کہ ارے دیکھو ان کو اتنا ملا ہے اور ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو اللہ کے راستے میں اتنے دوڑنے والے تھے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستوں پر ڈال دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اپنے سے، اپنی محبت سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ اسی میں بزی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان سے کہ وہ جنت کی طرف آئیں یا نیکی کے کاموں کی طرف آئیں یا اچھے کام کریں یا اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ان سے دلچسپی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پسند ہی نہیں کیا اس راستے کو، انہوں نے پہلے سے اس راستے کو پسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، پھر جلدی ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کنتا، اب یہ دیکھیے کہ کیا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لذکر انکا لمجنون، آیت نمبر 6 میں کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ قریش جو تھے آپ کو مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے۔ سرداران قریش کہتے تھے کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو میں عرب کا مالک بنا دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کہا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک کیا، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کو بھی تیار ہے، مگر کلمہ طیبہ کی دعوت پیش مت کرو۔ ہم یہ اس پر ہی قریش جو سردار تھے نا تل ملا اٹھتے تھے کہ یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجیب طرح کی دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کھانے کو ملتا نہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خسرا اور کیسرا کے خواب دیکھ رہے ہیں، خیسر اور کسرا کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کو دیوانہ کہتے تھے کہ دیکھیں نا کہ اس وقت کیسا تنگی کا وقت تھا، ان کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اور ان کے پاس گھر نہیں، بار نہیں، اور نبی نے ان کو اس وقت کے خوشخبری سنائی تھی کہ ہم خیسر اور کسرا کو فتح کریں گے۔ تو یہ لوگ ان کی باتوں پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا مجنون ہے، دیوانہ ہے، ان کے پاس تو نہ اسلحہ ہے نہ پیسہ ہے، اور یہ کیسے فتح کریں گے اسے ملکوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا۔ وہ اس طریقے سے ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ اب دیکھیے کہ فرشتے کن کن حالات میں اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے جب ہی فرشتے، اب جیسے کہ جنگ بدر میں دیکھیے فرشتے اتارے تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے جان نکالنے کے وقت بھیجتے ہیں فرشتے، پھر اسی طرح وحی کے وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو فرشتے ایسا نہیں ہے کہ تماشا دکھانے کے لیے جب کوئی کہے معجزہ بھیجو تو فرشتے اللہ تعالیٰ اتار دے، جب مشرکین مکہ کہیں یا منافق کہیں یا قریش کے لوگ کہیں کہ فرشتے اتارو تو اتار دے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی فرشتے نہیں اتارتے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت پھر فرشتے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ اب دیکھیے کہ عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر
کہ وہ کوئی معافی مانگ لے، عذاب دیکھنے کے بعد، فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد کوئی معافی مانگ لے تو اس کی معافی پھر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے موت کا جب فرشتہ آ جاتا ہے اور انسان اس وقت موت کے فرشتے کو دیکھ کر اگر توبہ کرنی چاہے تو اس کی بھی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کس کو کہا گیا یہاں پر؟ ذکر قرآن کو کہا گیا ہے۔ یہ ذکر مطلب ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کا میننگ اگر ہم دیکھیں تو ذکر کا میننگ ہے نصیحت، یاد دہانی یا پھر نصیحت۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن ہمارے لیے یاد دہانی ہے یا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے ریمائنڈرز ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں نا کہ کیسے اس کو فرشتے کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک آیتوں کو ہمارے لیے نصیحت بنا کر بھیجتا ہے، کیسے ہم اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، کیسے ہماری زندگیاں اس سے بدل گئی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، کبھی آبزرو کیا آپ نے کہ کیسے ہمارے اندر چینجز آ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نصیحت تھی، ہم نے اس کو قبول کیا، ہم نے اس کو سمجھا، تب ہم اس کو قبول کر پائے نا۔ کل تک ہم اس سے سمجھ نہیں پا رہے تھے تو ہم اس کو قبول بھی نہیں کر پا رہے تھے، نصیحت ہے ہمارے لیے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، ہم تو بس اس کو ایک برکت کی کتاب سمجھ کے پڑھ رہے تھے، نیکی کمانے کا ذریعہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے۔ نیکی تو ضرور ملے گی، قرآن کو پڑھنے سے نیکی تو ضرور ملے گی، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قرآن کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی، ذکر، نصیحت۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کہ دوسری کتابوں میں دیکھیے کہ کتنی چینجز ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی کوئی بھی اس کو چینجز اس کو نہیں کر سکا۔ توریت میں چینجز کر دیے انہوں نے، اور پھر بہت ساری جو زبور ہے، انجیل ہے، یہ سارے جو صحیفے تھے ان کے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے چینجز کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کے دیکھیے کہ اس وجہ سے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کر پایا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اگلے لوگوں کی بہت سی جماعتوں میں پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ ضرور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ مذاق ان گنہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلے لوگ بھی یہی روایش رکھتے تھے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے یا پھر ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت بخشی، اور اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننے کو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے اور مناسب مقدار میں ہر قسم کی چیز اگائی، اور ہم ہی نے اس میں تمہارے معیشت کی چیزیں بھی پیدا کی اور ان کو بھی دی جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ اور ہمارے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو مناسب مقدار سے اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہوا چلاتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھرتی ہے، پھر ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر وہ تم کو پلاتی ہے، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ اور ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ضرورت زندگی کے لیے جو مناسب چیزوں کی بتائی گئی ہے باتیں، کہ کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو انسان کی زندگی کے لیے رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی ہے۔ ایک تو اور دوسرے یہ کیا ہے؟ پانی، سب سے اہم چیز زندگی کے لیے پانی کی اہمیت یہاں بتائی گئی ہے کہ پانی کا ذخیرہ تو زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے قدرت میں ہی، مطلب وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہی ہے کہ وہ کیسے پانی کو سیو کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پانی کی سطح کو بہت نیچے لے جائے اور انسان پانی حاصل ہی نہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں نازل بھی کرتا ہے، وہ بھی خالصتاً اللہ کے قبضے قدرت میں، اور وہ چاہے تو کسی مقام پر سالہ سال بارش ہی نہ ہو۔ پہاڑوں میں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے جو گرمیوں میں پگھل کر دریاؤں کی صورت میں پھر بہہ جاتی ہیں۔ کئی جگہ پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی انتہائی کمی کی واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ دوسرے جاندار، نہ ہی نباتات اگ سکتی ہے۔ یعنی پانی نہ ہونے سے انسان خوراک سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کہ یہاں پر پانی کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے۔ جب پانی کی اہمیت ہمیں کب پتہ چلتی ہے؟ جب پانی نہیں آتا، 8-10 دن نل نہیں آتا، پینے کو پانی نہیں ہے، اس وقت۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر بھی وہ سوچیے کہ پہلے کے زمانے میں جیسے سوکھا پڑتا تھا، ویسے تو ہمارے زمانوں میں نہیں ہوتا۔ صرف 8-10 دن ہی پانی نہ آئے
تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب پانی نہ آئے تو اب کیا کرے، اب کیسے کرے، کہاں سے لائے۔ انسان کو اتنا زیادہ پانی کی عادت ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں کب سمجھ میں آتی؟ جب پانی ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ بے انتہا پھینکتے ہیں، اس کا اسراف کرتے ہیں، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ پانی ہم کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے تمہاری زمینوں میں سے یا تمہارے نلوں میں سے یا آسمان سے، تو کون سی ایسی سائنس ہے جو اس کو لا سکتی ہے؟ آج دیکھیے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن کتنا پانی وہ ساری دنیا کو سیراب کر سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل پانی، اگر آج کل آرٹیفیشل بارش بھی برسائی جا رہی، لیکن ایک چھوٹے سے حصے پر برسا سکتے ہو، ساری دنیا پہ تو نہیں برسا سکتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم سیراب کرتے ہیں، تمہیں بھی سیراب کرتے ہیں کہ ساری چیزوں سے آسمان سے پانی برسا کر، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے بھی ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ انسان کتنا بھر کے رکھے گا پانی؟ 1 بکیٹ، 2 بکیٹ، 1 ڈرم، 2 ڈرم، اس سے زیادہ کتنا بھر کے رکھے گا؟ کتنی ٹانکیاں بھر کے رکھے گا انسان؟ اور کب تک اس کو سیو کرے گا اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو ختم کر لے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم ہی زندہ بھی کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ آیت 25 اور بلا شبہ آپ کا رب ہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا، وہی بڑی حکمتوں والا اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جو کہ سڑے ہوئے غارے کی بنی تھی، اور جن کو اس سے پہلے بھی دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا، جنوں کو۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو ایک سڑے ہوئے گارے کی ہوگی ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کرو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہوا ہے، جو سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا، تو پھر تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہو گیا، اور بلا شبہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت مسلط ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معین کی تاریخ تک۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، بسبب آپ کے میرے گمراہ کرنے کے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں گناہوں کو ان کی نظر میں دنیا میں سجا کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، باوجود اس کے جو ان میں تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان نے کیا قسم کھایا تھا کہ میں دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں یہ چیز بار بار، یہ بات ہم کو بار بار ریمائنڈر کی طرح دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان ہمارے گناہوں کو مزین کر کے بتاتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، ہمارا نفس پھول جاتا ہے کہ ارے شیطان کیا کہتا ہے، تم تو اتنی نیک ہو، تمہیں اور زیادہ نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، تم تو تہجد بھی پڑھتی ہو، تم تو یہ بھی کرتی ہو، اب خیر یہ ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہو رہا ہے؟ تو انسان کیا سوچتا ہے، ہاں صحیح ہے، میں اتنی تو پڑھتی ہوں، ایک چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ تو اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے برے اعمال کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، اور اس نے تو قسم کھائی ہے نا کہ میں سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کیا کہا تھا اس نے؟ تو جب بھی دیکھیے نا کہ شیطان جب پر ہم پر وار کرتا ہے، جب ہم پر یہ، تو ہم فوراً سوچ لیں کہ ارے ہمیں اس سے روکا گیا تھا، ارے ہم کو الرٹ کیا گیا تھا، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ فوراً جب بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے نا جس میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں یا اپنے آپ کو ہم بہت دیندار سمجھیں یا بہت نیک اور پارسا سمجھیں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ شیطان مردود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تو ایسا نہیں ہے، شیطان کسی برے لوگوں کو بہکاتا ہے، بلکہ شیطان نیک لوگوں کو نیکیوں کے راستے بتا کر انہیں بہکاتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے نیکی کے کام سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن سارے گناہ کے کام ہیں، بدعت کے کام ہیں، اور اس میں ان کو کوئی نیکی نہیں مل رہی۔ شیطان نے ان کو کیسے اس میں بزی کر دیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں اور سارے غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، شیطان نے پہلے سے طے کر کے رکھا کہ میں اس طریقے سے کروں گا
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے کون سے ہیں؟ اللہ عبادک منہم المخلصین. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یہاں پر اپنے آپ کو روک کر فوراً دعا کیجئے کہ اللہ بھی ہمیں بھی تو مخلصین میں سے بنا دے، وہ خاص بندوں میں سے بنا دے جن کی باتوں میں شیطان کی باتوں میں نہیں آنے والا. اللہ ہمیں بھی کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آنے دے. اللہ ہمیں بھی ایسے مخلص بندے بنا دے کہ ہم کبھی اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھے، کبھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کبھی بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو اترایا نہ کرے. کبھی اکثر ہوتا ہے کہ نفس بھول جاتا ہے کہ میں تو اتنی نیکی کے کام کر رہی ہوں، میری تو ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی، میں تو اتنے قرآن کی کلاسز کر رہی ہوں، اور فلاں دیکھو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، فلاں دیکھو یہ تو ایسے نہیں کرتا. کہ دوسروں کو جب ہم چھوٹا دیکھتے ہیں نا تو یہی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کمپیئر ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے دل میں، تو یہیں پر ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یہی تو شیطان چاہتا ہے، نیکیاں کرواتا ہے اور زائل بھی کر دیتا ہے، راک کی طرح اڑا دیتا ہے. انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اور کچھ ایسا اس کے منہ سے ہو جاتا ہے، ادا جملہ ہو جاتا ہے یا غرور یا تکبر والی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں پھر ذرہ ذرہ بن کر اڑ جاتی، راگ بن کر اڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے، شیطان نے کہا کہ صرف تیرے جو مخلص بندے ہیں صرف وہ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ راستہ ہے سیدھا، مجھ تک پہنچتا ہے. قال ھذا صراط علیہ مستقیم، جو ایسا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں نا، حقیقی بندے، میرے خاص بندے جو ہیں، ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہے، کوئی زور نہیں چل سکے گا. اور وہ صرف ان گمراہیوں پر چلیں گے جو تیری پیروی کریں گے. تیرا زور کس پر چلے گا؟ جو تیری پیروی کریں گے. اب دیکھیں کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہر وقت شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی باتوں میں، اس کے وسوسوں میں، کیونکہ ان کے لیے آسان ہے نا، شیطان کے لیے آسان ہے ان کو بہکانا. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے بڑا ہارڈ ہے ان کو بہکانا. کہ چاہے کچھ بھی کر لو، وہ شیطان شیطان کے بہکامے میں وہ نہیں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا. اب یہاں پر جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. پرہیزگار، اب یہاں پر یہاں پر جنت کی بلکہ جہنم کے دروازے اور طبقے کیسے ہیں؟ تقسیم شدہ حصے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گناہ کے مجرم الگ الگ کر دیے جائیں گے اور سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. جیسے ایک دروازہ مشرک کے لیے الگ دروازہ، منافق کے لیے الگ الگ دروازے، ایسے بالفاظ دیگر جہنم کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا. یہ طبقات بھی کیسے ہیں؟ 7 ہیں. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ یاد ہے آپ سب کو؟ جی، جنت کی کتنے دروازے ہیں؟ ویری گڈ، سارا امتیاز کا سب سے پہلا جواب آیا. ویری گڈ زکیہ، ویری گڈ. جنت کے 8 دروازے ہیں. اور دوزخ کے کتنے ہیں دروازے؟ انڈر لائن کر لیجئے. دوزخ کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے. اور لہا سبعۃ ابواب انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ سورہ ہجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں. اور یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے دوزخ کا ذکر آتا ہے، اگلے لمحے پھر جنت کا بھی ذکر آتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مطمئن کر دے کہ مومن بندوں کے لیے تو دوزخ نہیں ہے بلکہ مومن بندوں کے لیے تو جنت ہے. اور یہ ان کے لیے ہوگی، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور ہم کیا کریں گے؟ ان کے دلوں سے کدورت کو نکال دیں گے، کینے کو نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی کر دے گا. دنیا میں بعض لوگوں کی درمیان غلط فہمیاں ہوں گی، اس میں کچھ لوگوں کی ناراضگیاں ہوں گی، رنجشیں ہوں گی، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے، داخل کرنے سے پہلے ان کو نکال دے گا ان کے، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں داخل ہوں گے. اور جو پچھلی ساری باتیں نا وہ سب ان کو بھلا دی جائیں گی. کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک انعام ہے کہ اب دیکھیے کہ اگر کوئی دشمن اگر سامنے ہو تو انسان اتنا خوشی نہیں، اتنا انجوائے نہیں محسوس کرے گا نا کوئی بھی محفل کو. تو یہاں پر سب کے دلوں سے وہ محبت ڈال دی جائے گی اور وہ نفرتیں نکال دی جائے گی.
کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کی کوئی بات بری لگی تھی، انسان دنیا میں کتنا یاد رکھتا ہے، سالوں سال یاد رکھتا ہے کہ فلاں وقت انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، جیسے ہی ان کی صورت نظر آئی تو ان کو یاد آ جاتا، ارے فلاں وقت انہوں نے میرے ساتھ ایسے سلوک کیا تھا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری کی سارے دلوں کی قدورتیں نکال دے گا، سب کو بھائی بھائی بنا کر جنت میں بٹھا دے گا، نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے، جب وہ اس کے یہاں آئے تو ابراہیم نے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ذرا ڈر انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا، قال انکم منکم وجلون، کہ ہمیں تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو ایسے وقت میں ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ پھر یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ مَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ گمراہ لوگ کون ہیں؟ رحمت سے مایوس کون ہیں؟ نہیں اب تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں اب تو ڈاکٹر نے بول دیا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکے گا، یہ ایسی کون بات کرتا ہے؟ گمراہ لوگ۔ اور مومن اور سچے اور پکے مومن ایمان والے لوگ اللہ پر آخری تک بھروسہ کرتے کہ نہیں جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ڈاکٹرز کچھ کر دے، چاہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، چاہے ایسی آزمائشوں میں آپ گر جائیں جہاں سے آپ کو نکلنے کا بالکل راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے کہ اللہ پر توکل، کہ اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، بس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ وَمَن یقنط، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مومن جو ہوتا ہے نا ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے اس کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ صرف امیدوں کے سہارے پر ان کے سارے کام پورے ہو گئے، ساری ان کی آزمائشیں دور ہو گئی، ساری ان کی مشکلیں دور ہو گئی۔ آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ بھی یہاں پر بیٹھی تمام خواتین میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے ہوں کہ جہاں پر بالکل ختم تھی بات، اب ایسا لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو پائے گا، لیکن بھروسہ تھا اللہ پر، امید تھی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے راستہ نکالا جہاں سے پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کبھی کبھی ہمارے لیے ایسے راستے نکل آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں، غیب سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں تو مطلب یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر پا رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے بندے جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، اور وہ بھی کیسے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں؟ تو وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ما خطبکم ایھا المرسلون، کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان فرشتوں کی آمد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی خاص مہم پر آئے۔ ڈرنے کی وجہ سے یہ نہیں تھی کہ یہ فرشتے آئے، بلکہ وہ سمجھ گئے تھے دل میں کہ یہ کوئی نہ کوئی عذاب کے لیے یا کوئی ایسی خاص بات کے لیے آئے، ورنہ لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ تو یہ کئی فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا معمولی بات نہیں تھی، تو لہٰذا آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ سے آئے ہو؟ ما خطبکم، تو یہ لفظ کسی ناگوار صورتحال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطب کا جو ورڈ ہے تو یہ کوئی ناگوار صورتحال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا آپ نے ان فرشتوں کی آمد سے فی الواقع آپ ڈر رہے تھے، جب یہ فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تو آپ کا پھر ڈر جاتا رہا۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے انہیں کہا تم تو کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہو،
یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے یہاں آئے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے نا، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی یہ مہمان بالکل اجنبی مہمان تھے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اچانک کوئی مہمان آ گیا اور وہ بالکل اجنبی ہے، تو آپ ذرا پریشان ہوں گے نا کہ یہ کون آ گیا. کوئی ایک مہمان ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارے جان پہچان والے ہیں، کوئی کال کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، تو ہم کو پتا بھی ہوتا ہے. لیکن کوئی اچانک آپ کے گھر کوئی ایسے مہمان، عجیب و غریب مہمان آ جائیں تو دل میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہیسیٹیشن ہوتا ہے کہ کیوں کون آ گیا یہ، تو وہ بھی کچھ ڈرے، کچھ سہمے. اب یہاں پر آپ کو بھی ان کی آمد سے خطرہ محسوس ہوا، لیکن آپ کے خطرے کی نوعیت بالکل الگ تھی. آپ اپنی قوم کا حال بھی جانتے تھے کہ یہ نوجوان لڑکے بہت خوبصورت تھے. دل میں آپ اپنے آپ پیش آنے والے حالات سے بھی خوفزدہ تھے کہ فرشتوں نے آپ کو اصل صورتحال بتا کر آپ کو اس خوف سے بھی پھر دور کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے پاس وہ صاحب لائے ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے بھی اپنے بتا دیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں. اور پھر آپ اب ان کو کہہ دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ جب گہری رات چھا جائے تو کیا کریں، آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں. اور ان کو کہا کہ لہٰذا تم کچھ رات اپنے گھر والوں کو لے کر دیر رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا. ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے پاس آ پہنچے. لوط نے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کرنا. لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. ورنہ آپ کہاں وہاں موجود تھے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کو سنائی جا رہی تھی نا. تو یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جا رہی. یہاں پر دیکھیے کہ یہ عذاب ان کے پاس جب آیا تو ان کا علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع تھا. یہ اس وقت جو واقع جو تھا، یہاں پر جب عذاب آیا تھا تو یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح معلوم ہوتی ہے کہ سورہ ہود میں واقعے کی ترتیب یہ تھی کہ جب فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو قوم کے بدماش گنڈے جو تھے فوراً لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے. اور آپ کو اپنے ان مہمان گنڈوں سے بچانے کی فکر لاحق ہو گئی. تو انہوں نے کہا کاش مجھ میں ان کے لڑنے کی کوئی طاقت ہوتی تو میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے لیتا. تو اس وقت فرشتوں نے اپنا تعارف کرا دیا اور تسلی دی کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں اس طریقے سے ذکر آ رہا ہے کہ یہ کیسے تھے. یہ فرشتے آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو بچا لینے والے ہیں اور آپ کو یہاں سے دور چلا جانا چاہیے. سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی کچھ یہاں پر ذکر اس طریقے سے آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ کہتے رہے کہ تم اتنے پاک باز بنتے ہو، ہمارے شہر سے نکل جاؤ. اور یہ خوبصورت لڑکے جو تھے لوط کے گھر پہنچے. آپ کی بیوی نے ان کی مخبری کر دی تھی. جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی انہی میں سے تھی نا. تو وہ دیوار پھاند کر آپ کے گھر میں گھس آئے. سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کی منت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان پر مت آپ گناہ کا کام مت کرنا یا ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھنا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسافروں اور اجنبیوں کو اپنی یہاں پناہ نہ دیا کرو. تو گویا ان کے شہر میں کسی مسافروں کو بھی عزت محفوظ نہیں تھی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور وہ ان کے ساتھ بد پھیلی کا کام کرتے تھے، ان کے مال اسباب چھین لیتے تھے، ان کو اپنی بستی سے باہر نکال دیتے تھے. اب ان خوش شکل جو نوجوانوں کو دیکھا انہوں نے تو اپنی حرکتوں سے کیسے باز رہ سکتے تھے. تو فوراً کہنے لگے ہم تو تمہیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سارے جہان کے ٹھیکیدار مت بنو، کسی مسافر کو اپنی یہاں پناہ مت دو، اب تم اپنی ہی خیر مناؤ. یہ انہوں نے اس طریقے سے ان کے بات کہی. تو ان کو سورج نکلتے وقت ایک عذاب نے آ پکڑا. پھر ہم نے اس شہر کو نیچے اوپر کر کے الٹا دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے. بلا شبہ اس قصے میں اہل بصیرت کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اب ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اور سب بدکار تھے اور مجرم تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا
اس پورے خطے کی زمین کے پورے حصے کو اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے کر گئے اور انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ایک ساتھ ہی ایسا زبردست دھماکے کی آواز آئی اور اس پر پھر اللہ کا غضب ہوا۔ پھر اسی خطے پر زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، اور یہ خطہ زمین سطح سمندر سے بھی 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اوپر پانی آ گیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر پانی بھی برسا دیا۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب ان پر نازل کیے تھے۔ پھر آگے اصحاب ایکا کا ذکر آ رہا ہے، پھر اس میں آگے، اور بلا شبہ اس واقعے میں صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع تھی، مطلب ایک دم روڈ پر واقع تھی یہ بستی کہ سب لوگ اس کو دیکھ سکے، اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ ایکا، اصحاب ایکا کون تھے؟ ایکا کس کو کہتے ہیں؟ بن کو، جنگل کو، تو یعنی بن کے رہنے والے۔ یہاں پہ اصحاب ایکا کون ہے؟ بن کے رہنے والوں کو، یعنی ایسی قوم جو درختوں کے ذخیرے کے پاس رہتی تھی، اور یہ مدین کے پاس کی تھے۔ ان کی طرف شعیب علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے تھے، یعنی بھیجا گیا تھا ان کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصحاب مدین اور اصحاب ایکا جو ہے الگ الگ قومیں تھی، بعض کے نزدیک یہ ایک ہی قوم تھی۔ یہاں پہ اصحاب ایکا سے مراد، اب یہ اہل مدین، اور مدین کا جو علاقہ ہے یہ کہاں تھا؟ حجاز سے شام اور فلسطین، عراق سے مصر کو جو تجارتی راستہ جاتا ہے، تو قوم لوط کا تباہ شدہ علاقہ بھی اسی راستے میں پڑتا ہے، اور وہیں سے ذرا نیچے اتر کر قوم شعیب کا بھی مسکن تھا۔ تو دونوں کے آثار راستہ چلنے والوں کو نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے اگر جائیں تو دونوں کو بھی یہ سارے راستے نظر آتے ہیں۔ وادی ہجر، اور پھر وادی ہجر کے لوگوں کو یہاں پر دیکھیے کہ سورہ کا نام آ رہا ہے اصحاب الحجر، آیت نمبر 81 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، ہجر والوں نے بھی جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کے اپنی نشانیاں دی، مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے۔ اب یہاں پہ اصحاب الحجر کون تھے؟ قوم سمود۔ یہ لوگ بڑے طویل، مطلب بڑی ان کے مضبوط جسم، اور ہائیٹیڈ، ایک دم لمبی لمبی عمروں والے، اور بہت زیادہ خداور لوگ تھے۔ اور یہ کیسے تھے؟ جو پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ ہجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں۔ تو ان کو اصحاب الحجر اس لیے کہا گیا کہ یہ پتھروں کو تراش کر اس میں وہ گھر بناتے تھے۔ ایک قسم کے انجینئر تھے، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ماہر، ایسا فن تھا ان کو کہ ایسے اپنے فن میں ایسے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتے تھے۔ اب یہ گھر بنانے کا مقصد، یہ اتنے مضبوط گھر تھے کہ چاہے زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یہ ساروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پتھروں کے اندر اگر کوئی گھر بنایا جائے گا، مٹی کے گھر ہوں گے، سیمنٹ کے گھر ہوں گے، تو وہ تو کوئی نہ کوئی چیز سے ہل کے ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی نا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہماری عمریں 50-60 سال کی ہے، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، تھوڑے سال اس میں رہتے ہیں، پھر ہماری نسلیں رہتی ہیں اس میں، پھر اس کو رینویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ لیکن ان کی عمریں تو ہزاروں سال کی ہوا کرتی تھی۔ تو اگر یہ ایسے نازک سے گھر بنائے تو ان کو تو ہر تھوڑے دن میں ایک گھر بنانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر پہاڑوں میں بناتے تھے، پتھروں میں بناتے تھے، اور یہ ہر طرح کے خوف و خطر سے پھر نڈر ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے اس میں رہتے تھے، لیکن ایک بار کیا ہوا، صبح کے بعد انہیں زبردست دھماکے نے آ پکڑا، اور جو وہ پتھر کے مکان بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے۔ ہم نے جو آسمان اور زمین، اب یہاں پر کہ جب عذاب الہی ان پر نازل ہوا، ایک زبردست قسم کی دہشت ناک آواز تھی ان کے اوپر۔ جو قوم سمود جو تباہ کی گئی، ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا؟ ایک دہشت ناک آواز، جو ان کے ایسی آواز تھی کہ ان کے مکان جو باقی ہر طرح کے آفات سے محفوظ رہتے تھے، ہر ہوا ہے یا پھر زلزلے ہے، ان ساروں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اس عذاب کے لیے وہ کچھ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ان کے مقابلے میں کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکی، اور وہ اپنے ہی گھروں میں مر گئے اور وہیں گلتے سڑتے رہے۔ ان کا علاقہ اس راستے پر پڑتا ہے جو مدینے سے تبوک جاتا ہے، اور اس کے بہت سے آثار طویل مدت تک پھر دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت بھی بنے رہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے کیا تھا۔ اور ہم نے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، انہیں کسی مصلحت سے ہی پیدا کیا، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور لہٰذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یعنی کہ دیکھیے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بے حیائی بےہودگی کا کام کرتا ہے تو نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے کہ نبی ہے، نبی ہونے کے باوجود ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شریفانہ طریقے سے درگزر کرو. یعنی کہ کوئی اگر گالی دے رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا جواب اسی سے نہ دو. پس فصفحل جمیل، کیسے اچھے طریقے سے درگزر کرنا. بے شک آپ کا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ قرآن عظیم بھی. کون سی ہے وہ 7 آیتیں؟ 7 مثانی. کس کا نام ہے 7 مثانی؟ سورہ فاتحہ. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب، ماشاءاللہ. ساری بہنوں کے جواب آ گئے. بہت فاسٹ ہے ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ. آئی ایم پراؤڈ آف یو، ماشاءاللہ. جی، 7 مثانی کس کو کہا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. 7 بار بار دہرائی جانے والی. بار بار دہرائی جانے والی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہمیں اس کی اہمیت بھی ہمیں بتائی گئی. لہٰذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان حیات دے رکھا ہے ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 مثانی جو ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، چاہیے جو ام القرآن بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب بھی، اور دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. یہ سورت قرآن کی عظیم ترین سورت ہے. اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ آ گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. یہ اردو کا ایک محاورہ رہتا ہے کہ جب بہت ساری باتیں کرنے کے باوجود اس کے بجائے اگر انسان ایک الفاظ کہہ دے یا ایک جملہ کہہ دے تو ایسے لگتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. تو یہ یہاں پر بھی ساری جو اس کا جو نچوڑ ہے قرآن کا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کے جواب میں ہمیں قرآن بھی دے دیا گیا، راستے بھی بتا دیے گئے. تو یہاں پر بہت سارے ایسے احکامات ہم کو مل گئے. پھر تو یہاں سب سے پہلے اللہ کی معرفت اس میں بیان کی گئی، حمد و ثنا بھی اس میں آ گئی، روز آخرت کا بھی ذکر آ گیا، جزا اور سزا کا بھی ذکر آ گیا. پھر شرک کی تمام اگلی پچھلی جو ہے اس کا اقرار، اس کا رد بھی ہو گیا، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو گیا. اور پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی بھی طلب ہم نے کر لی اسی میں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی ہم نے مانگ لی. تو یہی مضامین قرآن میں مختلف انداز سے تفصیلاً پھر بیان ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہی چیزیں بار بار تفصیلاً پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر شارٹ میں وہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو ایک ہم سورہ فاتحہ کا جب ہم نے کھول آپ کا جو ہم نے جب ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی، ڈیٹیل تفسیر میں ہم نے ایک آیت کے بارے میں آپ کو سارا ڈیٹیل کے سے تفسیر بتائی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ کو، ایک جملے کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا سورہ فاتحہ کی. تو انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہماری ڈیٹیل تفسیر والی جو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے، میرے خیال سے 2 یا 3 لیکچرز ہیں اس کے، 50 اور 60 منٹ کے یا 80 منٹس کے. تو اتنی زیادہ لمبی ہم نے اس کی ڈیٹیل کی تھی. شاید 2-3 گھنٹے کا ہمارا لیکچر یا 4 گھنٹے کا لیکچر صرف سورہ فاتحہ پر ہے ڈیٹیل تفسیر میں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور کم سے کم سورہ فاتحہ کی تفسیر ضرور سنیں، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آخر سورہ فاتحہ کو اتنی اہمیت والی سورت کیوں کہا گیا، اتنی عظیم، قرآن کی عظیم سورت کیوں کہا گیا، کیا ریزن ہے. آپ اس چیز کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا جو ہم نے یہ کئی طرح کے کافروں کو برتنے کے لیے عطا کی ہے، اور نہ ان پر افسوس کرنا، اور مومنوں سے توجہ سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈرانے والا ہوں. اور جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے تقسیم کر دیا تھا، یعنی قرآن کی مختلف اجزاء قرار دیے تھے، آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان سب پر ضرور باز پرس کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. بس وہ بات ضرور سنا دو جس کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کرنا. بلا شبہ ہم آپ کے لیے کافی ہے، اور مذاق اڑانے والوں کے لیے بھی. اور اللہ کے ساتھ جو دوسرا معبود بناتے ہیں تو جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ اپنے رب کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے رہنا، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. اب یہاں پر دیکھیے آخری آیتوں میں کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے اس کا دل
گھٹتا ہے، مطلب یہ کہ دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مشکل اوقات میں نماز کی تلقین۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ فوراً آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری پریشانیاں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرے گا۔ پریشانی جب دور ہوگی لیکن آپ کے دل میں نا ایک اطمینان، ایک سکون سا آ جائے گا کہ نہیں، اللہ ہے نا، میری سب تکلیفیں، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، یعنی کہ نماز ادا کی جائے۔ اور پھر ان چیزوں سے آپ کو ایک تو آپ کے دل میں گھٹن کی بجائے اطمینان پیدا ہوگا اور حوصلہ بڑھ جائے گا، استقامت بھی پیدا ہوگی، اور پھر جو تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ باتیں آپ ان کے مقابلے کی قوت پیدا کر دیں گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا رزق کی تنگی ہوتی تو آپ خود بھی نماز کی طرف جب دوڑتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسا ہی حکم فرماتے۔ تو ہمیں یہاں آخری آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساجدین میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین اور کامل یقین عطا کر دے کہ ہم جب بھی کوئی پریشانی میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی توکل ہمارے پاس ہو، اللہ کی امید ایسی ہو کہ ہم کوئی پریشان نہ ہو، اور نماز کے ساتھ ہم کو سہارا لینا ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو فوراً نماز پڑھے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سجدے میں جا کر نا تو اللہ تعالیٰ کو ساری تکلیفیں بول دیں، اگر نہ بھی بولیں آپ صرف سجدے میں جا کے روئیں گے بھی نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ کیا تکلیف پیش آ رہی ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ کبھی کبھی سچ میں یہ ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے اس کا دل اطمینان پا لیتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ رو کر آ گیا نا۔ جب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب آپ وہ جاتے ہیں وہ آپ کے گلے پڑ کے روتا ہے، اور رونے کے بعد وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کا غم بوجھ ہلکا ہو گیا نا۔ تو ہم لوگوں کے سامنے نہ روئیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں اور بس رو کے اپنے آنسوؤں کے ساتھ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بول دیں، اور نہ بھی بولے تو اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ انما اشک بختی و حزنی اللہ، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ یوسف میں؟ کیا دعا تھی ان کی؟ کس کی دعا تھی یہ؟ انما اشک بختی و حزنی اللہ، کس کی دعا تھی؟ چلیے بتائیے جلدی سے، کس نے کی تھی یہ دعا؟ یعقوب علیہ السلام، ویری گڈ، زکیہ کا سب سے پہلے جواب آیا، یعقوب علیہ السلام، سمیہ، زینب، ویری گڈ۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ میرے آنسو، میرا دکھ، میرا حزن، میرا غم، سب کچھ صرف تیرے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں رونا ہم نے اللہ کے سامنے جا کے رو لینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہماری پریشانیوں کا حل دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل۔ اللہ کا حکم آ ہی پہنچا تو اس کے لیے جلدی نہ کرو، اللہ کی ذات پاک ہے اور بالا تر ہے لوگوں کے شرک سے۔ اللہ ہی فرشتوں کو وحی یعنی اپنا پیغام دے کر جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور مجھی سے ڈرا کرو۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کے شرک سے بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو نقطے سے بنایا، پھر وہ اچانک علانیہ جگڑنے لگا، اور چوپائی بھی اسی نے پیدا کیے۔ اس میں تمہارے لیے جارے کا سامان ہے اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے اس میں رونق ہے کہ جب شام کو انہیں جنگل سے گھر لاتے ہو اور جب صبح کو گھر سے چرانے کے لیے جنگل لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہروں میں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، بڑی زحمت اور تکلیف کے بغیر۔ بے شک آپ کا رب بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت
بھی شاداب اور ہرے بھرے ہوتے ہیں، جس میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو، اور اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور کے ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے اس طور سے پیدا کی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تابع کر دیا ہے دریا کو تاکہ تم تازہ گوشت اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین پر پہاڑ ڈال دیے کہ تم کو لے کہیں لینا ہلے نہیں، اور اسی نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم آسانی سے آ جا سکو، اور بہت سی نشانیات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پھر اسی طریقے سے زمین میں رنگ برنگی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں دیکھیے کہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی دکھائے، تو سمندر بھی دیکھیے کہ کیسے سمندر میں سے کشتیاں چیرتے ہوئے جاتی ہیں، اور اس میں سے تر و تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ مچھلیاں دیکھیے کہ کیسے کیسے الگ الگ قسم کی، الگ الگ ٹیسٹ کی مچھلیاں، یہ ساری چیزیں سمندر سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس میں سے زیور جو تم نکالتے ہو، کہ کیسے سمندر کے فوائد بھی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ سمندر صرف ایسا نہیں کہ صرف پانی ہے، بلکہ اس میں سمندری جانور کا شکار بھی ایک غذائی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے۔ اب یہ سمندر کا پانی سخت کڑوا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، الگ الگ قسم کے سمندر بھی ہے، لیکن دیکھیے کہ مچھلی کا گوشت کیسا ہے، نہایت لذیذ ہوتا ہے، کہ کیسے الگ الگ ٹیسٹ کی مچھلیاں اس میں ہیں، الگ الگ قسم کی مچھلیاں اس میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس میں دیکھیے کئی قسم کے قیمتی چیزیں ہیں، اس میں سے زیور تم نکالتے ہو، یعنی کہ موتی، مونگے، اور اس طریقے سے مرجان، ہر قسم کے زیورات کے آرائش کی بھی چیزیں اس میں سے نکالتے ہو۔ پھر کشتیوں کو دیکھو، جہازوں کے ذریعے سمندر کے اوپر چل رہی ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک ملک سے دوسرے ملک پر لے کر جا رہی ہیں۔ اس طریقے سے تجارتی فائدے بھی ہمیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں۔ اور پانی اپنے مخصوص فطری قوانین کا پابند نہیں ہوتا، اور نہ انسان اس سے کچھ کبھی ایسے فوائد بھی حاصل کرتا ہے کہ جیسے اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنی تمام اشیاء کے لیے مخصوص قوانین بنا دیے کہ جس کے وہ بہرحال پابند رہتی ہے، کہ جسے ایسا نہیں ہے کہ سمندر سے کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جانور بھی، انسان بھی، ہر کوئی۔ پھر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر ہے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، ہلتی رہتی تھی، ڈگمگاتی رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس پر پہاڑ رکھ دیے، جس کا مطلب یہ کہ زمین پر پہاڑوں کی کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا گیا اور رکھا گیا، کہ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے، کہیں بلندی کم ہے۔ تو اس طریقے سے پہاڑوں کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہے، وہ زمین کو بیلنس کر رہے ہیں پہاڑ۔ تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص کام بنایا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی چیز ایسے ہی بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ بھی رکھ دیا تاکہ ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائی اور رستے بھی تاکہ تم آتے جاتے راہ پا سکو، اور کچھ نشانیاں بھی بنا دی۔ بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ستاروں سے رہنمائی بھی ملتی ہے، کہ رات کے وقت انسان ستاروں کی چال سے وقت بھی معلوم کرتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو اب اندھیرے بھی ہوتے تھے، راستوں میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے، مہینوں کا سفر پیدل طے کرتے تھے، تو رات کا کتنا وقت گزرا ہے، کتنا باقی ہے، سمت بھی معلوم کرتے تھے۔ رات کے وقت سفر میں ستارے پوری طریقے سے ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، چاہے سفر بحری ہو یا بری ہو۔ اب چاہے سمندر کے بھی سفر ہے تو اس میں بھی دیکھیے کہ قطب نما سے مدد لی جاتی ہے، کہ ستاروں سے رہنمائی مل رہی ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اب وہ دیکھیے کہ جو ہم جس سے سمت معلوم کرتے ہیں، اب ہم کو قبلہ کون سی جگہ، ہم نئی جگہ پر چلے گئے، ہم یہاں پہ دیکھیے آج کل تو ہمارے پاس موبائلوں میں وہ موجود ہے، سمت کا تعین کرنے والی جو گھڑی ہوتی ہے، تو اس سے ہم سمت بھی معلوم کر لیتے ہیں۔
تو یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بتائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو، کیا وہ اللہ یہ سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ دیکھیے کہ جو ان کے معبود ہے، جو ان کے جو شرک یہ کرتے تھے، ان کے اپوز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انہوں نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر وہی بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انڈر لائن کیجئے، 2 بار آ گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ لا تحصوها، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کو یہ الفاظ یاد ہو گئے ہوں گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب بھی ہمارے دل میں کوئی خواہشات بہت زیادہ آنے لگے نا، ہمیں ایسے لگے کہ ہائے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو فوراً کیا کریں؟ یہ والی آیت یاد کر لیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، لا تحصوها۔ انڈر لائن بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر 2 بار یہ والے الفاظ آ گئے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آیت 22، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل اس کا انکار کر رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں چاہے ظاہری یا پوشیدہ سب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، اور جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا بوجھ ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی مکاریاں کی تھی، تو اللہ نے ان کا گھر بنیاد سے گرا دیا اور پھر چھت ان پر گرا دی، اور اسی طرح عذاب ان پر آ گیا، ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ پھر وہ قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل کرے گا اور کہیں گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہے جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ آج کافروں پر پوری رسوائی اور عذاب ہے۔ جن کی فرشتوں نے روح قبض کی تھی حالات کفر میں، پھر وہ کافر صلح کا پیغام ڈالیں گے اور ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ وہ سب خوب جانتا تھا۔ تو تم سب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔ اب تکبر کرنے والوں کا یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اللہ سے ڈرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل فرمائی ہے، جو نیک ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے اچھا ہے، اور واقعی وہ اچھا گھر متقیوں کے لیے ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ متقین لوگوں کے لیے ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں السلام علیکم، تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جانا۔ کیا یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آخرکار ان کو اپنے برے اعمال کے سبب سزائیں ملی، اور وہ جس اسباب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہی نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو بغیر اللہ کی مرضی کے حرام کرتے۔ تو جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی حرکتیں کی تھی، تو رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف بات پہنچا دینا تھا، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور شیطان سے بچاتے رہا کرو۔ تو بعض کو ان میں سے اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض ان میں سے ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ تو پھر زمین میں ذرا چلو پھرو اور پھر نظر ڈالو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ کو یہ تمنا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو پھر جان لو کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی سخت سے سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، اللہ نے اس وعدے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔
تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے کہ وہ اس سے جانتے ہوتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے لیے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، ہم انہیں دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے، لہٰذا یہاں پر مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ حبشہ کی طرف ہجرت تھی، جو 80 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں قریش مکہ کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور وہ بالکل صبر ختم ہو چکی تھی، برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے وہ، تو بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ قریش مکہ نے انہیں اس قدر ستم ڈھایا ان کے اوپر کہ وہ اپنا گھر بار مال جائیداد اپنے عزیز رشتہ دار سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر یہی لوگ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازا، اور یہی لوگ ان مشرکوں اور کافروں کے پھر حاکم بن گئے، جنہوں نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کے لوگ جانتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار کے اوپر ہی بھروسہ کیا۔ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ بھی آدمی ہی تھے، اور جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل دے کر اور کتابیں دے کر بھیجا، اور آپ کو یہ آپ کی طرف یہ ذکر یعنی کہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں، للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کیا کریں؟ اس میں غور و فکر کرے۔ جو چیز ان کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے۔ پڑھ کے صرف مردوں کو نہیں بخشنا ہے، پڑھ کے صرف رکھ نہیں لینا ہے، ناظرہ پڑھ کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ لعلہم یتفکرون۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دلوں میں اتارنا بھی ہے، یہ ہمارے لیے ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اس سے ہم کو نصیحتیں بھی حاصل کرنا ہے، کیا ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں ساری ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہم غور و فکر کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یتفکرون میں شامل کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔